سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ جو آپ کی زندگی میں گزر گیا, اربوں کھربوں روپے بھی خرچ کر لو وہ واپس. اور یہ جو بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہیں یہ اسی چیز سے پریشان ہیں, یہ پیسے سے ہر چیز لے لیتے ہیں لیکن بڑھاپے کو نہیں روک سکتے. جوانی گزر رہی ہے اور قدم کہاں جا رہے ہیں, اس سے یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ساری جوانی کی بہاریں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں. کیونکہ جوانی کو بریک جب لگے گی جب وقت کو بریک لگ جائے. جب آپ 100 سال کے ہو جائیں, چاہے کتنے ہی صحت مند ہوں, کتنی اچھی خوراکیں کھائی ہوں, لیکن 100 سال گزر گئے تو آپ 100 سال گزرے ہوئے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے. جب آپ کو کوئی دیکھے گا تو دیکھ کے کہے گا نا اس پہ 100 سال گزرا ہوا یہ آدمی لگ رہا ہے. تو وقت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ٹائم کو روک نہیں سکتی, یہ واپس نہیں آ سکتا. اللہ نے بعض لوگوں کو بڑی لمبی لمبی عمریں دی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو 1000 سال کی عمر دی ہے, لیکن وہ بھی بالآخر گزر گئی. ہمیں اگر کوئی آ کے کہے آپ کی عمر 1000 سال ہو جائے گی, ہم کتنے خوش ہوں گے. ہم کہیں گے اب تو وہ گئے, اب تو بہت. لیکن نوح علیہ السلام کا بھی ایسا ہی تھا, ان کو 1000 سال عمر دی گئی مگر بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. 1000 سال ہوں, لاکھ سال ہوں, بہرحال ٹائم نے ختم ہونا ہے. تو اب جب اتنی قیمتی چیز ہے تو آپ اس کو روک تو سکتے نہیں ہو. اب آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا تو ضائع کر لو یا اس قیمتی چیز سے قیمتی چیز حاصل کر لو. جیسے آپ کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہوں, سونے کے 10 سکے پڑے ہوئے ہیں آپ کی جیب میں, اور آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے شاپنگ کا. یہ 10 سکے آپ نے 1 گھنٹے میں خرچ کیے, جو چیز خرید لی تو آپ کی. 1 گھنٹے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ڈاکو آئے گا اور میری جیب میں جتنے سکے ہیں وہ مجھ سے چھین کر لے جائے گا. تو آپ 1 گھنٹے کو ضائع کرو گے, یہ جلد سے جلد بہتر سے بہتر چیزوں کی خریدنے میں اس ٹائم کو خرچ کرو گے. بولو نا بھائی, آپ یہ کرو گے نا, یار میرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم اور یہ سکے تو گئے, ان سکوں سے میں پھر آپ کیا کرو گے کہ بہتر سے بہتر چیز خریدوں تاکہ حسرت نہ رہے. آپ کو پتا ہے یہ سکے میرے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے. اب یہاں ایک اہم بات میں ٹائم کے حوالے سے بتا دوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹائم کو بانڈ کریں, اپنے ٹائم کو پابند کریں, اپنے وقت کو بچائیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل معذرت کے ساتھ خرکار کے گدھے بن جائیں آپ. جیسے گدھا ہوتا ہے نا, صبح لیاری والے اس کو لے کے نکلتے ہیں اور پھر رات ہی کو آتا ہے, وہ سارا دن مال لوڈ کر کے. وہ ایسی اگر روٹین انسان کی ہونا تو وہ بھی گدھا بن جائے تھوڑے دنوں میں. تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹائم کو ایسا بانڈ کر لیا کاموں میں, اتنے کاموں میں کہ دیکھنے والا آپ کو کیا سمجھنا شروع کرے کہ یہ پاگل ہے, اور آپ کی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جائے. ہمیں قرآن و حدیث سے واضح ثبوت ملتا ہے, واضح احکام ملتے ہیں کہ ٹائم کو جب آپ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک آپ بانڈ کریں گے تو اس میں اپنی ذات کو بھی ٹائم دینا ہے, اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی, بولو نا یار, ٹائم دینا ہے. میں نے الحمدللہ اپنی روٹین میں اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے لیے ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ اس رشتہ دار سے مہینے میں یا سال میں اتنی مرتبہ لازمی ملنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ابھی کچھ دن پہلے میری سگی پھپھو ہیں, لانڈی میں رہتی ہیں, میرے والد صاحب کی ایک ہی بہن رہ گئی ہیں, بھائی بھی چلے گئے. ددیال میں ایک ہی ہمارے خاندان کی چشم و چراغ رہ گئی ہیں, میری پھپھی ہیں سگی, بوڑھی ہو گئی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تو دور بہت رہتی ہیں. تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ ان سے لازمی ملنا ہے, کیونکہ بہت قریبی خونی رشتہ ہے, یہ تو محرم ہے نا. یاد رکھو رشتہ داری میں جو محرم رشتے ہیں نا, جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے, ان کی ویلیو شریعت میں بہت زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ لوگوں مجمع سے خطاب کیا, دیکھو اس مجمع میں اگر کوئی رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہے, اللہ کا واسطہ یہاں سے چلا جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ایک شخص اٹھا اور تھوڑی دیر میں واپس آگے بیٹھ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری پھپھی ہے, میرے والد صاحب کی بہن, پھپھی, کیونکہ یہ اردو بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے نا, سب کو انٹی بنا دیا, رشتے ہی ختم ہو گئے. تو پھپھی جو ہے نا, پھپھو بھی کہتے ہیں, ایک قول کے مطابق پھپھی بھی کہا جاتا ہے. تو میری جو پھپھو ہیں ان سے میں نے 2 سال سے بات چیت ملاقات نہیں کی.
تو میں ان سے ملاقات کرنے گیا تھا اور ان کو منانے گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, معاف کر دیں. ایک بیان کا صحابہ پہ یہ اثر ہوتا تھا, تابعین اور صحابہ پہ. اور اتنی اہمیت ہے اس کی کہ رشتہ داری توڑنے والا, اس کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس مجمع میں بعض امکان ہوتا ہے کہ باقیوں کی دعائیں بھی رد کر دی جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں نے یہ شیڈول بنا لیا. میں نے کہا بھائی ڈائری میں لکھ لو, زمین آسمان ادھر سے ہو جائے, ملاقات کے لیے جانا ہے. حالانکہ وہ بیچاری اتنی معذور سی ہو گئی ہیں کہ وہ پہچاننے میں بھی کافی ٹائم لگاتی, لیکن ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی. تو اب ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا جب ہم جا رہے ہیں تو پوری پلاٹون کو لے کے جائیں. کیا خیال ہے؟ بچوں کو بھی تو ضروری ہے نا کہ آپ اپنے بڑوں سے ملاتے رہیں, بچوں کو احساس رہے. پوری پلاٹون ہم نے گاڑی میں ڈالی. اب دیکھنے والا سمجھے گا ٹائم ضائع کر رہے ہیں مولوی صاحب, او شاہ فیصل کالونی سے آگے ملیر لانڈی کی طرف جا رہے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے, یا وہ گاڑی میں نے کسی سے لے لی تھی, میں جا رہا ہوں اور چلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے بچے جب ساتھ میں ہوں گے تو پھر ان کو کچھ راستے سے روک کے کچھ کھلانا بھی پڑے گا. رشوت دیے بغیر آج کے بچے مانتے نہیں ہیں. پھر کھانے کا بھی, پھر ہم نے کہا وہاں جا کے ہم ان پہ بوجھ بنے کہ وہ بیچاری کھانا پکائیں, تو پہلے سے ان کے لیے کچھ لے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے, حالانکہ یہ وقت ضائع, یہ شریعت کا ایک بہت بڑا حکم ہے. نماز کی طرح, نماز روزے کی طرح جو حکم کیا ہو رہا ہے, پورا ہو رہا ہے. اور اس میں آپ کی تفریح بھی خود بخود, بچوں کو گھمانے پھرانے والی جو ذمہ داری ہے وہ بھی خود بخود پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بچوں کو ٹائم بھی خود بخود دیا جا رہا ہے. ورنہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ٹائم, یار رینجرز کو بلانا پڑے گا بھائی, بچوں کو ٹائم دینا باپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز ایسی ہے کہ اس پہ آدمی جو ہے نا ایک گھنٹہ بولے, کیونکہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, کہہ رہے ہم آفس کے کہاں سے ٹائم دے, بس 2-4 دفعہ آئے بچوں کو السلام علیکم نکل لیے وہاں سے. تو اب اس طرح سے ٹائم کو مینج کر لو کہ بھائی بچوں کو, بچے ہوں تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ایک آدھ بچہ نہیں ہوتا. ارے گاڑی میں بچوں کو بھر کے لے کے جاؤ تو خدا کی قسم پتہ چلے گا کہ بچے بھی ہوتے ہیں اور بچوں کی کیا خوشیاں ہوتی ہیں. ایک بچہ وہ ادھر بٹھایا ہوا ہے پچھلی سیٹ پہ, ایک گود میں بٹھایا ہوا, ٹوٹل خاندان کمپلیٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا, اس میں مزہ نہیں ہے. بچے ہوں, بہن بھائی ہوں, ایک دوسرے سے کھیلیں کودیں باتیں کریں, پھر ہوتا ہے مزہ. ان میں کچھ بڑے ہوں, کچھ چھوٹے ہوں, کچھ منجلے ہوں. اب تو منجلے بڑے اور چھوٹے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو جب یہ کام ہوگا تو تفریح بھی ہو گئی آپ کی, بچوں کو ٹائم بھی دے دیا. اسی دوران آپ بچوں سے نظمیں سن لیں, قاری صاحب ماشاءاللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو میں نے وہ قل اللہ سن لی ان سے درمیان میں, تو یہ سارے کام ہو گئے اور صلہ رحمی بھی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ تو یہ جو ٹائم کو بانڈ کرنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا دن لیپ ٹاپ بیٹھ کے آفس کے کام میں لگے رہو. اس میں بیوی کو بھی ٹائم دینا داخل ہے. بیوی کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات آئے اور سو گئے اس کے ساتھ فوراً. ٹائم کا مطلب اس سے تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ گپ شپ. بھائی یہ ذمہ داری ہے. عورتوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ میاں 6 مہینے ہو گئے کبھی بات نہیں کی ہے اس نے, گھر آتا ہے گھر بیٹھ کے کبھی نیٹ کھول کے بیٹھ جائے گا, کبھی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ جائے گا, اور بیگم بات کرے گی تو فوراً جو ہے نا وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا؟ تو گھر میں بھی ٹائم دینا ہے, بچوں کو بھی وقت دینا ہے, یہ بھی شیڈول میں داخل ہے. یہ اسی بوتل کے پانی میں یہ بھی داخل ہے. اب کوئی بندہ آ رہا ہے, اس موقع پر کوئی مجھ سے وقت مانگنے آتا, میں کہتا ہے میں اپنی پھپھو سے ملنے جا رہا ہوں. کہتا ہے یار میں لانڈی سے آیا ہوں اور آپ پھپھو سے ملنے جا رہے ہو. تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بیکار کام ہو رہا ہے, مگر میں کیا کہتا کہ بھائی یہ جو کام میں نے رکھا ہوا ہے یہ آپ سے ملاقات سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ مجھے پھر وہاں جانے کے لیے کل پرسوں ٹائم نہیں ملے گا اور یہ بہت بڑی ذمہ داری رہ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی, فون کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے رینجرز کو. اور آخری بات یہ کہ اپنی صحت کو بھی ٹائم دینا ہے.